अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ने दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। आज मतीउल्लाह जान साहब को बतौर ढॉक जज हमने बुलाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो दो मतीउल्लाह जान साहब ढॉक जजेस आए हैं वो तो छुट्टी पे चले गए पूरा हफ्ते। उन्होंने 60,000 केस ख़त्म करने थे, तो हमने कहा हम अपने बेंच में रिपोर्टर बेंच में ढॉक जज शामिल कर लें। और नाज़रीन 63A आर्टिकल का बड़ा शुरू गोगा मचा हुआ है। और मतीउल्लाह जान साहब, ये ज़ुबान तो दिया में ये बात कि जो तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स हैं और कुछ जो अरकान असम्बली हैं जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का करार दे दी है, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं माने उनको, कि जी उनको तोड़ के तो कुछ 2/3 मेजॉरिटी पूरी करने की कोशिश की जा रही है कि उनसे वोट ले लिया जाए। अब ये भी कहा जा रहा है, नजम सेठी साहब ने भी कहा और बहुत से जो सीनियर सहाफ़ी हैं, खांग सहाफ़ी, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि जनाब वो तो अप्लाई नहीं करता 63 उस पर, जो कि वोट काउंट नहीं होगा और वो डिफेक्शन लग जाएगी। जबकि आर्टिकल 63A(1) का जो रोमन पार्ट है सी, रोमन 3 है, वो बड़ा वाज़ेह इस हवाले से कि फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके ऊपर ये होता है। तो ये क्या आपको नया कटा खोलने जा रहे हैं, फिर मामला मुतनाज़ करना चाह रहे हैं, या सिर्फ एक हवाई फायर है? देखिए, ये हवाई फायरिंग से डराने की कोशिश हो रही है। और ये आपको पता है कि हवाई फायरिंग जो करने वाले लोग होते हैं शादी ब्याह या वलीमे पे, वो दूल्हे से ज़्यादा दूल्हे के वफ़ादार होते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे तज्ज़ियाकार भी हैं जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें जो मखसूस नशस्तों में तफसीली फ़ैसला लिखने वाले 8 अक्सरियती जज हैं उनको भी थोड़ा प्रेशराइज़ किया जाए कि आइनी तरमीम भी हो सकती है, तो आप तफसीली फ़ैसले में थोड़ा हाथ होला रखें, थोड़ा लिहाज कर जाएँ, हमारा मेहरबानी होगी। और वो डर इसी बात से रहे हैं कि कहीं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ़ जस्टिस के 13 जनवरी के फ़ैसले के हवाले से अगर 4-5 जजों ने भी कोई रिमार्क्स दे दिए तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा चीफ़ जस्टिस के लिए भी। और फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अगर कोई सख्त ऑब्जर्वेशन आ गई उनके इलेक्शन के कंडक्ट के हवाले से, वो ख़ास तौर पे पीटीआई को बतौर जमात ना लड़ने देने के हवाले से, तो वो बहुत ही एक संगीन मामला होगा और उसके बाद मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी हो सकती है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। बल्कि जो गलत तशरीह किया, ये सिर्फ गलत तशरीह नहीं है, ये पूरे इलेक्शन का बेड़ा गर्क किया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने। और फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताना होगा कि उनकी ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने कहा कि मिस इंटरप्रटेशन थी, ये अंडरस्टैंडिंग किस बुनियाद पे थी, और अगर वो जस्टिफाई ना कर सके तो ऑब्वियसली फिर उनको कटारे में खड़ा होना होगा। तो ये जितनी भी आइनी तरमीम की बात हो रही है या मंडे को इजलास की बात हो रही है, लगता ये है कि अल्टीमेटली कोई कानून साजी ऐसी होगी जिसमें जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। वो जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, अब आखिर में हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि कम से कम जस्टिस अगर मंसूर अली शाह आ भी जाते हैं तो बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन वो हाई कोर्टों में एक बड़ी तादाद में जो असामियाँ खाली हैं उनमें कहीं ऐसे जजेस ना भर्ती कर दें जो बहुत ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट हों या बहुत ही अपराइट हों, तो फिर मसाइल इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बढ़ जाएंगे। तो अब वो शायद जस्टिस मंसूर अली शाह को तफसीली फ़ैसले के हवाले से जो है उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि और कुछ भी नहीं तो खुदा के लिए कम से कम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को थोड़ा स्पेयर कर दें और कोई इतना बड़ा वो ना करें। अदरवाइज़ हम फिर लॉ ला के आपकी जो जजेस अपॉइंटमेंट की जो पावर है, वो पावर यही है कि चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है, फहरिस्तें देता है, वो रिड्यूस होकर सारों को दे दे। और ये वही चीज़ें जो रूल्स में ऑलरेडी तय हुई भी थी, मगर खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने चीफ जस्टिस होते हुए उन रूल्स को फाइनल नहीं होने दिया। और उन्होंने बल्कि तो एक दफ़ा तो वज़ीर कानून ने ऐलान कर दिया कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, उस झूठे ऐलान के ऊपर, बावजूद इसके कि अभी मखसूस नशस्तों का फ़ैसला नहीं आया था और ये वज़ीर कानून ने ये दावा किया था कि हम ला रहे हैं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया, जिस पे बार काउंसिल के नुमाइंदे ने प्रोटेस्ट भी किया था। तो मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने अपने दौर में इन कवायद को ख़ुद तो फाइनल नहीं किया, अब वो पार्लियामेंट के जो है उन्हीं कवायद को कानून बना के सादा अक्सरियत से वो उसका डरावा दे के कोशिश कर रही है कि तफसीली फ़ैसला जो है थोड़ा सा टोन डाउन हो। अच्छा मती साहब, ये जब मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आया ना उसके बाद मुझे एक हुकूमती ज़रिए से ख़बर मिली, ज़राए तो जमा होते हैं ना, मुझे एक ज़रिए से ख़बर मिली कि मैंने उनसे पूछा कि जी आप अब क्या करने जा रहे हो। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बताई कि जी पार्लियामान में हम ज़रा को तकरीरें करेंगे, साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हम एक ना फिलर छोड़ेंगे कि लेजिस्लेशन से हम कर लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि लीगली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमें रोला पांच की अर्ज है ऐसा। वो उस वक्त ये थोड़ा सा रोला पड़ा भी था, फिर ये मामला ठंडा हो गया था। अब इस इजलास के हवाले से दोबारा से एक फिलर छोड़ा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये रिटायर्ड जज को भी लगा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट खाली है जो केस सिविल और फौजदारी पड़े यही सुनेगी, सारे सियासी केस वो सुनेगी।
جن ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوگی, کیا کچھ ہوگا, وہ سارا ایک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں کہ سارے جو بھی حکومت ہوگی آئینی سیاسی فیصلے سارے اس کے حق میں آئیں. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ فلر ہی ہے خالی, یہ بھی وہ پریشر ٹیکٹکس آپ کہہ رہے تھے, یہ بھی وہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, یہ اتنا برا آئیڈیا نہیں ہے, اور یہ آئیڈیا جو ہے اس موجودہ جو تنازعات ہیں ان سے بہت پہلے کا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیاسی مقدمات میں اتنی الجھ جاتی ہے کہ آج 58,000 60,000 کے قریب مقدمات ملتوی ہیں, ان کے فیصلے نہیں آ رہے, اور یہ کرائسس ہے, بحران ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی شاید ضرورت ہے, مگر سچی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کون لوگ ہوں گے؟ یہی وکیلوں سے لیے جائیں گے, ہائی کورٹوں سے لیے جائیں گے, یا ریٹائرڈ ججز بٹھا دیے جائیں گے. تو اپنے دور میں کچھ نہیں کر سکے, تو جو قومیں ہوتی ہیں نا, جو قوموں کے افراد ہوتے ہیں, اگر ان کا کریکٹر ڈھیلا ہو نا, تو چاہے جتنی بھی عدالتیں بنا دیں وہ ادھر بھی ڈھیلا کریکٹر ہی رہے گا ان کا. تو سولوشن الٹیمیٹ سولوشن کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ہمارا عدالتی نظام ہے, ایک تو سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے, ہائی کورٹ کے جو خالی ویکینسیاں ہیں, درجنوں ویکینسیاں خالی ہیں, اور آپ کہتے ہیں پینڈنسی بڑھ گئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو بھائی کس نے روکا آپ کو کہ جو ہائی کورٹ کی 20 ویکینسیاں خالی ہیں کتنے سال سے, وہ کیوں نہیں آپ بھر رہے؟ وہ کیا ڈسٹرکٹ کورٹس میں کئی عدالتیں غیر فعال ہیں کہ جج ہی نہیں ہے, جج ہی نہیں ہے. تو آپ اب یہ بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ سیاسی بھائی آپ اپنا کام تو پہلے پورا کریں. یہ ویسی دلیل ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ناکام ہوگی ہے اس لیے امریت آ گئی. اور بھائی جمہوریت اس ملک میں آنے کب دی گئی ہے؟ تو اسی طرح آپ نے نہ تو سپریم کورٹ کو پوری طرح اس کی ویکینسیاں کبھی بھرپور انداز سے فل کی, نہ ان کی تعداد میں اضافہ کیا, نہ اپنے ہائی کورٹوں کی خالی ویکینسیاں جو ہیں ان میں اپوائنٹمنٹ, اور جو اپوائنٹمنٹ کی وہ بھی اس لیول کی اور اس کریکٹر کے لوگوں کی ہوئی ہیں کہ بعد میں جن آپ کو پچھتانا پڑا, پھر بعد میں آپ کو نکالنا مشکل ہو گیا. مطلب وہ اس قابل نہیں تھے کہ سپریم کورٹ لائے جا سکتے, مگر اب مجبوراً ان کو اپنے ہائی کورٹ میں بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت ساری خامیاں ہیں میرے خیال میں. اپنا جس کو کہتے ہیں نا منجی تھلے پہلے حکومت ڈانگ پھیر لیں, اس کے بعد نئی عدالتیں. وہ کہتے ہیں نالائقوں کا بستہ بھاری. تو ہماری ساری حکومتیں اور پارلیمنٹ کا اتنے نالائقوں کا بستہ بھاری ہے کہ ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پاکستان از دی موسٹ اوور لیجسلیٹڈ کنٹری. لائبریریاں بڑی ہوئی ہیں قانونوں کی کتاب سے, کئی قوانین آتے ہیں جن پر یاد ہی نہیں حکومت کو, اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا. یہ جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا جو قانون تھا 1979 میں آیا تھا, اور اس 79 کے بعد 2015 میں جا کے وہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے تشکیل دی گئی, اور پھر یہ منال کی پہاڑیاں اور وہ جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں, اس کے حوالے سے پھر تنازع نیا کھڑا ہوا. اچھا ایک اور بھی چیز ہے مہدی صاحب, 2012 میں ایک قانون بنا تھا جو اتھارٹی ہے کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا, کلائمیٹ چینج ایکٹ بنا تھا. ہاں, وہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی آج تک قائم نہیں ہو سکی. منصور علی شاہ صاحب فیصلے دے دے کے گورنمنٹ کو بلا کے چیف سیکرٹریوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی کچھ کرو اس کا, آج تک اس کا بجٹ نہیں بنا, نہ ممبر تعینات ہوئے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو بھی کر رہی ہے معذرت کے ساتھ وہ انتہائی بدنیتی کے ساتھ کر رہی ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہی ہیں, فارم 47 کے کو طول دینے کے لیے کر رہی ہیں. جب آپ کی نیت ہی خراب ہو تو وہ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات, جب آپ کی نیت ہی خراب ہو تو اچھا کام بھی جو ہے وہ بدنیتی پر اگر مبنی ہے تو وہ پھر اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے معاشرے کے لیے. تو میرے خیال میں کم از کم اس حکومت کو اور اس پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کسی بھی آئینی ترمیم کا حق نہیں ہے, اور نہ ہی کرنے دینا چاہیے جب تک یہ طے نہیں ہوتا کہ 2024 کے الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں الیکشن کیسے چوری ہوا, کس نے کیا, اور جب تک ان دونوں چوری شدہ الیکشنوں کے جو مجرم ہیں وہ کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں, تو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کسی قسم کی یعنی ترمیم یا قانون سازی کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے. اچھا آپ نے فارم 47 کا ذکر کیا تو آخری سوال آپ سے وہ کر لیتا ہوں. اب الیکشن کمیشن کی اور لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت ہو چکی ہے, سیلڈ رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں آ چکی ہے, دوبارہ ایک دفعہ کیس لگا لیکن مندوخیل صاحب کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ ہیئرنگ ہو نہیں سکی. اب ان کی مشاورت سے اگر الیکشن کمیشن متفق ہوتا تو ابھی تک ٹریبیونل نوٹیفائی کر چکا ہوتا. ابھی اس وقت تک انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا, ہم نے نوٹیفائی کیے ہیں. اب ایسی صورتحال میں جو لا بنا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہوئی ہے اس کا سہارا لے کے مشاورت جیسی بھی وہ ریٹائرڈ ججز کو لگا کے ادھر دے سکتے ہیں معاملہ, تو پھر آپ کو فارم 47 کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھیں نا یہی تو مسئلہ ہے, میں نے کہا نا جب بدنیتی ہو نا تو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے سے جو ہے نا آپ کی نیت نہیں صاف ہو جاتی. اب یہ فارم 45 فارم 47 کے جو جانچ پڑتال ہے الیکشن ٹرائبونل نے کرنی ہے, اور نہ تو حکومت الیکشن ٹرائبونل بننے دے رہی ہے, کبھی پارلیمنٹ سے قانون سازی, پارلیمنٹ کو ابیوز کیا جا رہا ہے.
اس کو ربر سٹیمپ بنایا ہوا ہے اپنے اقتدار کو، متنازع اقتدار کو طول دینے کے لیے. اور دوسری طرف سے ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائزہ، وہ بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے کہ یار جو فارم 45-47 کی اسکروٹنی کرنے والے الیکشن ٹرائبونل ہیں، ان کے اوپر آپ نے ایک اسٹے دیا ہوا ہے، کام روکا ہوا ہے، آپ اس کو فوری طور پہ لگا کے اس کا حل کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں میرے فیصلے کی غلط تشریح ہوگی، اور دوسری طرف فارم 45 کی جانچ پڑتال نہیں کرنے دے رہے آپ، تو اس کا مطلب وہ تشریح نہیں تھی، وہ آپ کی جو نیت تھی اس کے مطابق الیکشن کمشنر نے کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ٹرائبونل کے معاملات ہیں، اس کو چیف جسٹس اگر کل بینچ بنا کے فیصلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور فیصلہ انہوں نے کرنا کیا ہے مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، قاضی فائزہ صاحب کے بینچ نے یہی فیصلہ کرنا ہے، وہ 3-2 کی اکثریت ہوگی، بینچ ہی ایسا بنا ہوا ہے. وہ کہیں گے جناب یہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا، پارلیمنٹ سپریم ہے، ریٹائرڈ ججوں کو بھی لگاؤ. مطلب ایک طرف ہائی کورٹ کے جج بھی جو ٹرائبونل اب موجودہ قانون کے ساتھ وہ ٹرائبونل بنا سکتے ہیں الیکشن ٹرائبونل، اور دوسری طرف ریٹائرڈ ججز بھی. ریٹائرڈ ججز کو جو ہے وہ 2 دن بعد کوئی بھی جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، آرڈیننس کے ذریعے بھی ختم ہو آرڈیننس کے ذریعے بھی ختم ہو سکتے ہیں. ان کی کوئی کانسٹیٹیوشن جاب پروٹیکشن نہیں ہے. تو جس جج کو، جس قاضی کو آپ لات مار کے باہر نکال سکیں، وہ کیا فیصلے دے گا اور کس طرح آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے گا؟ اور ایک ہائی کورٹ کا سٹنگ جج اور ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، دونوں کا وزن برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اب یہ ایڈاک ججز کو بھی آپ دیکھ لیں نا، یہ ایڈاکزم کیوں بری ہے؟ ایڈاکزم اس لیے بری ہے کہ کل جیسے منصور علی شاہ آ کے کہیں کہ جی مجھے نہیں چاہیے ایڈاک ججز، ٹھیک ہے، اور وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے سپریم کورٹ کے آئین کے اندر ایڈاک ججز کی گنجائش موجود ہے، لیکن ایک اصول بھی ایک چیز ہے، اور اصول یہی ہے کہ ایڈاکزم نہیں ہونا چاہیے. آئین کے اندر جو ترمیم کی گئی 18ویں ترمیم میں جو ایک کمیشن بنایا گیا ججوں کی تعیناتی کے لیے، پیئرز کو فیصلے کا اختیار دیا گیا، وہ اس لیے تھا ایڈاکزم ختم ہو. اب اس کمیشن نے بھی ہائی کورٹوں میں ایڈیشنل جج لگا کے ایڈاکزم شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو فارم 45 والا معاملہ، الیکشن ٹرائبونل کا معاملہ ہے، یہ اگر فوری طور پہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ تو چیف جسٹس قاضی فائزہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی جو اصلیت ہے سامنے آئے، اور نہ حکومت چاہتی ہے، اور نہ چیف الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی بے نقاب ہوا تو اس نے باقی 2 کو بھی بے نقاب کر دینا. بے نقاب کر دینا. بڑا اہم نقطہ مطیع اللہ جان صاحب نے اٹھایا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ویسے تو بہت سارے سوالات ہیں مطیع اللہ جان صاحب سے کرنے والے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو گائے بگائے بینچ میں شامل کرتے رہیں گے. ڈاک جج کے طور پہ ہم بھی ڈاکزم چلاتے رہیں گے جب تک بےزتی تو نہ کریں آپ، جب تک ملک میں چل رہا ہے. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. ناظرین اللہ حافظ.